بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک بستی میں ایک بہت ہی مشہور شخص رہتا تھا۔ اس شخص کا نام آذر تھا اور وہ مورتیوں کو بیچا کرتا تھا، اور اسی گاؤں میں ایک بہت بڑا سا گھر تھا اور اس گھر میں بہت سارے بت تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور آذر بھی ان بتوں کو سجدہ کیا کرتا تھا اور ان بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ آذر کا ایک بہت ہی ہونہار لڑکا تھا اور اس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کے آگے جھکتے ہوئے دیکھتے تھے اور لوگوں کو مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت تو بس پتھر ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ بت نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو بھی خوب جانتے تھے کہ بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ مکھیاں ان بتوں پر بیٹھ جاتی ہیں پر وہ بھگا بھی نہیں سکتے، اور ابراہیم علیہ السلام چوہے کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کا کھانا کھاتا رہتا ہے اور بت اس کو منع بھی نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں کہتے تھے، لوگ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی دل سے سوال کرتے تھے کہ آخر لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابا جی، آپ ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ کس بنا پر آپ ان بتوں سے مانگتے ہیں؟ بے شک یہ بت نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر غصے میں آ جاتے تھے اور بات نہیں سمجھ پاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت کرتے تھے اور لوگ بھی غصہ ہوتے تھے اور بات نہیں سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ لوگ چلے جائیں گے تب میں ان بتوں کو توڑوں گا، تب اس وقت لوگوں کی سمجھ میں بات آئے گی۔ پھر عید کا دن آیا تو لوگ خوش ہوئے، لوگ عید کے لیے نکلے اور بچے بھی نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نکلے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں اکیلے رہ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے اور بتوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم بولتے کیوں نہیں؟ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں سنتے؟ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آخر تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں پیتے؟ لیکن بت خاموش رہے، وہ کیا بولتے، وہ تو بے جان پتھر تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بتوں پر کلہاڑے کو چلا دیا اور بتوں کو توڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور کلہاڑے کو اسی گردن میں ٹانگ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرنے کا سوچا، اس لیے کہ وہ ان کا عید کا دن تھا، لیکن وہ سب حیران اور پریشان رہ گئے اور ان میں بہت غصہ آیا جب انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ ان میں سے کہنے لگا کوئی کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے بتوں کا چرچا کرتا رہتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان میں سے بڑے نے کیا ہے۔ تم لوگ ان ٹوٹے پھوٹے بتوں کے ٹکڑوں سے پوچھو، اگر یہ بول سکتے ہوں۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ بت تو پتھر ہے، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ تو سن سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بڑا والا بت بھی پتھر ہی ہے، اور بڑا بت بھی چلنے اور حرکت کرنے سے مجبور ہے، وہ کسی کام پر بھی قادر نہیں، وہ کیسے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ چنانچہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم خوب جانتے ہو کہ بت نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، تم کیسے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جبکہ نہ تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ؟ اور تم لوگ کس طرح بتوں سے مانگتے ہو؟ وہ تو بالکل نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تم لوگ کچھ عقل نہیں رکھتے؟ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے اور انہیں شرمندگی ہوئی۔ لوگ اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں؟ ابراہیم نے تو ہمارے بتوں کو توڑ دیا اور ہمارے معبودوں کی بے عزتی کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جواب ملا کہ اس کو آگ میں ڈال دو اور تم اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے ایک آگ دہکائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ کو مخاطب کر کے کہا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے سلامتی والی بن جا، اور یہی ہوا، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، اور اس کو بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خوش اور خرم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سالم ہیں، تو لوگ بہت حیران اور پریشان رہ گئے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا یہ رب ہے؟ اور جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب چاند بھی نظروں سے غائب ہو گیا تو آپ فرمانے لگے کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب سورج طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ جب رات میں سورج غروب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ اس طرح کا میرا رب ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً اللہ تعالیٰ تو ایسا زندہ جاوید ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔
بے شک اللہ تعالیٰ ایسا باقی رہنے والا ہے جو کبھی غائب نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے جس کو کوئی بھی چیز مغلوب نہیں کر سکتی، اور ستارہ تو ایسا کمزور ہے کہ اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، اور سورج بھی ایسا کمزور ہے کہ اس کو رات مغلوب کر دیتی ہے، اور بادل بھی اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور ستارے میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو خود کمزور ہیں، اور چاند بھی میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود ناتواں ہیں، اور سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ بھی کمزور ہے۔ میری مدد تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی زندہ جاوید ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور ایسا مضبوط زبردست ہے جس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقینی طور پر یہ بات جان لی کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور اپنا دوست بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان کو بتوں کی عبادت سے منع کیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر آپ نے مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ اس سفر کی روداد انشاءاللہ ہم دوسرے موقع پر بیان کریں گے۔